رہتے، یہ لوگ ہرگز تیار نہ ہوتے۔ قاری صاحب نے، قاری صدیق صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ پرچم کشائی ہوگی، میں نے بیچ میں دخل دے کر کے یہ کہا کہ بھئی مجھے کچھ دیر کچھ بات کر لینے دو، اس کے بعد کا پروگرام چلتا رہے گا۔ آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور ہمت والے لوگ ہیں، زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں، میرے لیے بہت مشکل۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اس کا مطلب سن لیجئے اور بات ختم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے؟ زیادہ تر نمازی، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے ترجمے کو سننے والے اور قرآن کے ترجمے کو کبھی کبھی پڑھنے والے بغیر بتائے ہوئے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمیں پکار رہا ہے اور ہمارا نام لے کے نہیں پکار رہا بلکہ ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے، سچ بتاؤ ہمارا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں لوگ، اللہ ان کو پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ لینے والو اور کلمے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے والو، یہ کہہ کے اللہ پکار رہا ہے۔ اور جب پکارا تو پھر کیا کہا؟ کاہے کے لیے پکارا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرو۔ یاد رکھیے تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا؟ قرآن مجید میں یہ لفظ جتنا بولا گیا ہے گن نہیں پائیں گے ایک وقت بیٹھے، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف خشیت اختیار کرو۔ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک بھی گناہ نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہو نامہ اعمال میں، یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ۔ اور دنیا میں نبی کے علاوہ کسی کو یہ تقوی مل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے قیامت تک، اکیلا نبی معصوم۔ جتنے نبی آئے سب معصوم، تو نبی ہی سے ہو سکتا ہے یہ کہ ایک بھی گناہ ہو ہی نہیں۔ یہ تو ہوا سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی جو نبی کو حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر کا تقوی کون سا ہے؟ کہ ایک بھی گناہ لے کے نہ جائے، چاہے گناہ ہوئے ہوں۔ دنیا سے جب جانے لگے، مر کے اللہ کے سامنے جائے تو کوئی گناہ نہ ہو، دنیا میں ہوئے ہو چاہے گناہ۔ یہ تقوی صحابہ کا تقوی۔ جس طرح میں تشریح کر رہا ہوں، اگر اس طرح لوگ یاد نہیں رکھیں گے تو یاد نہیں رہے گی، بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہوئے، بڑے گناہ بھی ہوئے، گناہوں پر سزا بھی دی گئی، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن دنیا سے بے گناہ جا رہا۔ واہ بھائی واہ، دو باتیں الگ الگ، ایک تو یہ کہ دنیا سے بے گناہ جا رہا، گناہ ہوئے بھی۔ آپ کو پتا ہے
یہ خصوصیت صحابہ کی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو دنیا میں رو دھو کر کے اللہ کو راضی کرا لیا اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا۔ رو دھو کے تو ہم بھی معاف کروا سکتے ہیں، ہاں، مگر ہم قسم نہیں کھا سکتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اور صحابہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ یہ فرق ہے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہمیں پتہ بھی نہیں، اور صحابہ کے گناہ معاف ہوئے قیامت تک قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ لہذا صحابہ سے جو گناہ ہوئے تو وہ انہوں نے معاف کرا دیے۔ اب مثال میں کیسے دوں آپ کو؟ دیکھو بھائی، ایک ہے کوڑا کپڑا، جیسے یہ کوڑا کپڑا ہے، اس کے اوپر کبھی بھی نجاست نہیں لگی، کبھی اس پر کوئی میل نہیں آیا۔ ایک ہے یہ رومال جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ کبھی بھی نہیں دھلا، پاک ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر میل آیا، نجاست لگی، مگر اس کو دھو دیا گیا۔ نماز دونوں کو پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ عام آدمی بتا دے گا۔ دونوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ فرق کیا ہے؟ یہ کوڑا کپڑا ہے، اس پر کبھی میل آیا ہی نہیں، اور یہ دھلا کپڑا ہے، اس پر میل آیا اور دھو دیا گیا۔ طہارت میں دونوں برابر ہے۔ جو دھلا ہوا کپڑا ہے، پاک ہے، وہ صحابہ کا اعمال نامہ ہے، اور جو بغیر دھبے کے، بغیر میل کے کوڑا کپڑا ہے، وہ حضرات انبیاء کا اعمال نامہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لہذا دوسرے نمبر کا تقوی، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی نہیں۔ یہاں امام باڑے میں ایک دن بیان ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، ان کو اپنی غلطیاں تو دکھتی نہیں ہے، صحابہ کی غلطیاں نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور بیکار محنت کر رہے ہیں کہ صحابہ کی غلطیاں ان کو مل جائیں۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن پاک میں صحابہ کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی کوئی غلطی نہیں بیان ہوئی، بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن میں ان کی کوئی غلطی نہیں بیان ہوئی، بلکہ ان کو اونچا بتانے کے لیے قرآن میں غلطی بیان کی گئی۔ ایک واقعہ، مختصر واقعہ بھی نہیں بتاؤں۔ ایک صحابی ہے، حضور نے کہا جنگ میں جانے کے لیے، وہ نہیں گئے۔ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، وہ نہیں گئے۔ حضور واپس آ گئے۔ جو اس وقت کے لوگ تھے منافق، وہ کہنے لگے کہ حضور سے چل کے جھوٹ بول دینا کہ حضور میں گیا تھا مجمع میں، آپ مجھے نہیں دیکھ پائے، میں آپ سے نہیں مل سکا۔ تو وہ کہنے اگر میں نے یہ کہا تو کیا اللہ ان کو نہیں بتا دے گا کہ میں جھوٹا ہوں؟ کہا میں تو جاؤں گا چپ چاپ حضور کے سامنے اقرار کروں۔ وہاں گئے، حضرت میں سوچ رہا تھا کہ آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، آج اور کل میں آپ واپس آ گئے، میں نہیں جا سکا۔ جو سزا آپ مجھے تجویز کرے میرے لیے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تم سے کوئی نہیں بولے، مجھ سے بھی نہ بولنا۔ یہ سمجھ لیجئے، زہر کا پیالہ صحابہ کو کوئی دے دے تو وہ شوق سے پی لیں گے، لیکن یہ کہے حضور تم سے نہیں بولیں گے، اس کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت کعب بن مالک، سارے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا حضور کے کہنے پہ۔ ایک دن خیال آیا کہ حضور کی تو ڈیوٹی ہے کہ اپنے صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں،
قرآن میں لکھا ہے تراہم رکعان سجدہ، لہذا حضور کی تو ڈیوٹی ہے، چلو آج چل کے حضور کے سامنے میں نماز پڑھوں، اور نماز پڑھتے میں کنکھیوں سے دیکھوں گا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، کنکھیوں سے دیکھا کہ حضور برابر دیکھ، برابر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں، اب ان کی نگاہوں میں ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضور نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور کہا وہاں کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، اس نے خط بھیجا کہ سنا ہے تمہارے آقا تم سے خفا ہو گئے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی وہ خط پڑھا، فوراً آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیا، اور کہا اے اللہ، وہ برا وقت آ گیا کہ آج تیرے دشمن محبت کی نگاہ میرے اوپر ڈالے ہوئے۔ مسلمانوں، یہ جملہ سوچ کر ذرا آج کل کے حالات کا مطالعہ کرو۔ اگر آج کوئی ایسا کہ جو مسلمانوں کا دشمن، مسجد کا دشمن، اذان کا دشمن، نماز کا دشمن، اور تمام تقریبات کا دشمن، یا صحابہ کا دشمن تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں فلاں آدمی مسکرا کے، ڈوب مرو تم چلو بھر پانی، شرم نہیں آتی؟ اللہ کا دشمن اگر تمہیں دوست بنائے تو یاد کرو کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کا دشمن ہمیشہ، اللہ کرے وہ ہمارا بھی دشمن رہے، اس سے دوستی کا کوئی سوال نہیں۔ آج کیا ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بالکل متحدہ، کہیں سے کوئی ٹس سے تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اللہ جانے یہ مسالک کون سی بلا، تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، قادیانی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، یہ بھی ہے، سب یہ متحد۔ مجھے دو کام بتا دیجئے، جب سے قائم ہوا یہ بورڈ، ہر مقدمہ ہار رہے ہیں، ہر مقدمہ ہار رہے ہیں، کوئی مقدمہ آج تک جیتے ہی نہیں۔ شعبانوں کا کیس مولانا علی میاں کی عظمت اور حضرت مولانا اسد مدنی کی محنت کی وجہ سے جیتے، ان کو بھی شامل کر، میں تو کہتا ہوں وہ بے برکتی ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو نہ مانے، جو صحابہ کو نہ مانے، وہ اس کے نائب صدر بنے ہوئے۔ سبحان اللہ، اچھا بورڈ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دوسری جگہ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، عرب میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر امریکہ ابا بنا ہوا ہے تو دوستی کی بنیاد پہ تو بنا ہوا۔ اگر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، میں نہیں کہتا کسی کے خلاف محاذ نہیں بنایا جائے، کسی کے خلاف، چاہے کوئی آدمی گالی دے رہا ہو، چاہے کوئی کوس رہا ہو، چاہے کوئی بدین ہو، کسی کے خلاف محاذ مت بناؤ، سب کے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو اللہ ایمان پر زندہ رکھے، اور جو غیر مسلم تمہارے بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا میں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تقوی کیسا تقوی ہے، ان کو گناہ اور میل اور گندگی دور کرنے کی فکر رہتی ہے، ہم کو اور آپ کو بھی رہتی ہے۔ کتنے یہاں مسلمان ہیں اگر ہم چیک کریں
کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں کتنی مرتبہ اذان کا خیال کیا؟ 2-1 مل جائے گا؟ اذان ہو رہی ہو تو نہ بولو نہ بات کرو، کتنے لوگ ملیں گے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اگر سوچیں ہم صرف ایک محلے کی بات، چلیے سبتیا باغ پاٹا نالا دونوں کو ایک ہی محلہ سمجھیے، یہاں نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ سوچ کے بتائیے گا۔ اگر نماز کی بنیاد پر الیکشن ہو جائے تو یاد رکھو ووٹ کم ملیں گے، نمازی ہار جائیں گے، بے نمازی جیت جائیں گے۔ یہی ہے تقویٰ، یہی صحابہ کا تقویٰ تھا۔ اگر کہیں سے پیر پھسلتا تھا تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا انہیں چین نہیں پڑتی۔ میں کہوں تو غلط، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سن لو آئے۔ اللہ فرماتا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب شیطان کا کوئی ڈنک ان کو لگتا ہے تو یہ چونک پڑتے ہیں، اور ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ گالی بکنا کس کا؟ نبی کا کام ہے یا شیطان کا؟ سچ بتائیے، جھوٹ بولنا کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے یا شیطان کا کام ہے؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جھگڑا کرنا شیطان کا کام ہے، منافق کا کام ہے یا صحابہ کا کام ہے؟ ہم عیب کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ عیب کو عیب سمجھتے تھے۔ زخم جس طرح جسم کے اوپر لگ جائے ہم کو چین نہیں ہے علاج کیے بغیر، ایسے ہی گناہ اگر ان سے کبھی ہو جائے تو ان کو چین نہیں ہے جب تک اس کا ازالہ نہ ہو۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ تب تو میں کہہ رہا ہوں گناہ ہوئے مگر بے گناہ گئے، میں معصوم نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو گناہ ہوئے ان کی صفائی، یہی حضرت کعب بن مالک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آیت اتری قرآن میں، یہ اور ان کے 2 ساتھی مل کے 3 ہوئے سب۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ وہ 3 آدمی جو نہیں گئے تھے جنگ میں، روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایسے نرالے انداز میں بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور یوں فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ان کی طرف۔ یہ کوہرا ابھی گرے گا، صبح تک رہے گا، 10 بجے تک غائب ہو جائے گا، کہاں چلا جائے گا؟ کہاں چلا جائے گا؟ آسمان پہ ہوا جاتی ہے یا پانی جاتا ہے؟ تحقیق کرنے والوں نے پتہ لگایا ہے کہ کوہرے کو سورج کی شعاعیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی کو تو کسی نے کہا ہے شعاع مہر خود بےتاب ہے جذب محبت سے، حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی۔ شبنم اوپر کیسے جائے؟ سورج کھینچ رہا ہے ان کو۔ اسی طرح اللہ کی رحمت نے صحابہ اکرام کو کھینچا، اور ہر صحابی قرآن پاک پڑھنے والا جانتا ہے، تفسیر سننے والا جانتا ہے کہ صحابہ اکرام گناہ لے کے نہیں گئے، وہ معصوم نہیں تھے، بے خطا نہیں تھے، خطائیں ہوئی، لیکن جب گئے تو اپنے ساتھ خطاؤں کا گٹھر لے کر کے نہیں گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں نے کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی نبی کا تقوی، اور ان کے بعد پھر صحابہ کا تقوی۔ تیسرے نمبر کا تقوی کہ گناہ ہیں مگر نیکیاں گناہوں سے زیادہ۔ جب ہم جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کے تو نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم۔ یہ بھی تقوی۔ ایسے آدمی کو بھی متقی کہیں گے، ارے اسی میں آ جائیں، تیسرے ہی درجے میں آ جائیں، لیکن اس کے لیے نمازی بننا پڑے گا۔
اس کے لیے ہر وقت پاک رہنا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، کمانا پڑے گی، حرام اور مشتبہ سے بچنا پڑے گا۔ ہیں کتنے ہمت والے لوگ کہ جو آج یہ فیصلہ کرے یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا، قیامت میں اس کو وزن کیا جائے گا۔ اگر آج بے نمازی اسی وقت توبہ کرے کہ ہم کل سے عشاء کی نماز ہو چکی، گھر پر جا کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں، اور کل سے کوئی وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور ہر وقت کی نماز ادا کریں گے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ جائے گی تو اسے پورا کریں گے۔ کتنے لوگ یہاں اس وقت بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ خوشخبری ہے، تمہاری عمر میں برکت ہوگی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا اگر ماں باپ کی خدمت کرو۔ کچھ تو نیکیاں کما لو، کیا معلوم ماں باپ کے منہ سے ایسی کوئی دعا نکل جائے کہ ہمارا بیڑا پار ہو، ہمارا کام بن جائے۔ اور گھروں میں آواز جا رہی ہوگی، ایک قصور ہو رہا ہے، بڑا مشترک قصور۔ میں تو ذرا دیر کے لیے بیٹھا تھا اور مجھے ختم کر دینا چاہیے، میں ابھی ختم بھی کر دوں گا فوراً جلدی ہی، لیکن یہ بات ذہن میں آ گئی جو اب تک کہی، اور آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم سے بہت بڑا قصور ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ عبدالرشید صاحب ہیں، قاری صدیق صاحب ہیں، اور بہت سارے حفاظ، بہت سارے قراء یہاں موجود ہیں، مناسب ہے یہاں کہنا۔ ہم لوگ قرآن شریف کے معاملے میں بڑا ستم کر رہے ہیں، بہت بڑا قصور کر رہے ہیں، بہت بڑا قصور کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں، زیادہ کرتے تو ہیں لیکن زیادہ نہ کرنے والے ہیں، کم تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا قصور ہے، اور نہ معلوم کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں اور کتنی مصیبتیں ٹلتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اور بہت سارے ایسے اب آج کل تو یہ کہ اگر انگریزی اسکول میں بچہ داخل ہے، بچپن سے اس کو انگلش میں ماہر کیا جاتا ہے، کوئی نہیں منع کرتا، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے جو آپ اعلیٰ کہتے ہو، لیکن قرآن چھوڑ کے نہیں۔ کتنے بڑے بوڑھے یہاں موجود ہیں جو کہتے جی چاہتا ہے کہ قرآن پڑھے، مگر ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیا پڑھیں؟ ہے مصیبت یا نہیں ہے؟ ہے ستم یا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں بچیاں پڑھیں، اور صحیح پڑھیں۔ بچیاں چپکے چپکے پڑھیں، بچے زور زور پڑھیں۔ سچ بتائیے اس پوری پٹی میں یہاں سے لے کے وہاں تک کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پورے گھر کے سب افراد روزانہ، میں نہیں کہتا 2 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں، 2 رکوع 1 رکوع قرآن مجید کی جہاں روزانہ تلاوت ہوتی۔ اور موبائل پر گندی گندی فلمیں زیادہ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ سوچئے ذرا کتنا وقت لگ رہا اس سردی کی حالت میں۔ آج آپ چلے جائیے یہاں سے میڈیکل کالج تک، کتنے لڑکے آپ کو کنارے کونے میں ملیں گے موبائل کان میں لگائے ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا؟ یہ در حقیقت ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے ہمیں چمٹنا چاہیے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ کو کیا ہوا ہے جو تمہارے اوپر عذاب کرے اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے؟ آج مصیبتیں آ رہی نہیں آنی۔ تم نے اذان کی قدر نہیں کی، لہذا بات آ گئی کہ لاؤڈ اسپیکر کا پرمیشن لو تو اذان دو، اور بہت سارے ایسے گمنام جگہوں پر پولیس والے پہنچ جائیں کہ لاؤڈ اسپیکر اتارو۔ اذان کی قدر نہیں، اگر قدر کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ کم سے کم سوچو تو، اور ہمارے اوپر جو مصائب آ جائیں ہم لوگ ان کو برداشت کریں اور صبر کا ثواب حاصل کریں، اور جو نعمتیں ہمیں ملے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ تقوی کا کوئی تو درجہ مل جائے ہمیں، تقوی کا کوئی درجہ تو نصیب ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے کیا کہا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دیکھو ٹھیک ٹھیک بات بولو،
غلط نہ بولو، ہوش حواس میں زبان کو یوز کرو، یہ نہیں کہ زبان سے تڑ 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 بلا سوچے سمجھے بولے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کہو، کسی کے سے وعدہ کرو تو پورا کرو، جو بات بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ گرمی محفل کے لیے جھوٹ بات زبان پر مت لاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، بات لمبی ہے میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اعمال کو اس لائق بنا دیں گے، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دیں گے کہ جس سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ کا کہنا، اللہ کے رسول کا کہنا، صحابہ کی زندگی کو اپنانا، قرآن سے اور سچ سے اور اچھائیوں سے چمٹے رہنا، لگے رہنا، یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرچم کشائی ہوگی۔